علی آریان کے آنی کا افسانہ بے وفا آتماؤں کا عجائب گھر۔ عجائب گھر میں قدم رکھتے ہی جادوگر جوان کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور پھر اسے جولیا یاد آ گئی، جس کی محبت آج اسے اس عجائب گھر تک لے آئی تھی۔ اسے یاد آیا چلتے ہوئے اس کے موکلوں نے بھی کہا تھا، تماس کے عجائب گھر میں جانے کی گارنٹی تو ہم دے سکتے ہیں، مگر وہاں سے آنے کی گارنٹی صرف تمہاری محبت دے سکتی ہے۔ تمہیں یاد ہے نا، پرسوں میری سالگرہ ہے اور اس سالگرہ پر تمہیں ہر حال میں مجھے تماس کے عجائب گھر کی کوئی چیز تحفے میں دینی ہوگی۔ جولیا کے الفاظ ایک بار پھر اس کی سماعت میں گونج کر رہ گئے۔ پھر اس نے سر جھٹکتے ہوئے اپنی نگاہ عجائب گھر میں اٹھائی تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ بالکل جیمز کی شکل کا ایک سایہ ادھر ادھر ایستادہ مجسموں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا ہوا ان کے درمیان سے گزر گیا۔ وہی منحوس جیمز جو کہنے کو تو اسٹنٹ مین تھا، مگر پچھلے کچھ عرصے میں جولیا کے بہت نزدیک ہو گیا تھا، اور اب شو ختم ہونے کے بعد وہ اکثر جولیا کے خیمے میں ہی پایا جاتا تھا۔ جولیا اس سرکس کی مرکزی ہیروئن تھی، ہر ایک کی آنکھ کا تارا، بے حد حسین و خوبرو۔ اسی سرکس میں جوان کی ڈیوٹی بھی ایک تماشا گر کی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اعلیٰ پائے کا بازی گر اور الویونسٹ بھی تھا۔ تماس کا اجڑا پجڑا یہ عجائب گھر اب صدیوں سے متروک ہو چکا تھا۔ رات کو کیا لوگ دن کو بھی یہاں سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ بہرحال جوان ایک بے مثال جادوگر تھا۔ اس نے آنے سے پہلے نہ صرف ان ساری باتوں کو اپنے کہکہے میں اڑا دیا تھا، بلکہ اپنے موکلوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں کوئی میرے پیچھے اس عجائب گھر میں داخل نہ ہو۔ اور پھر وہ خود رات کے آخری پہر کسی وہمہ کی طرح تماس کے اس عجائب گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی عجائب گھر کا مرکزی دروازہ اور ساری کھڑکیاں اپنے آپ بند ہو گئی تھی، مگر اس نے اس پہ بھی کوئی خاص توجہ نہ دی اور عجائب گھر میں پڑی عجیب و غریب چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک طرف کسی عاشق کی اپنی محبوبہ کے ساتھ بنائی ہوئی آخری شام کی لالی پڑی تھی، تو دوسری طرف وہ مگ بھی موجود تھا جس میں بے وفا ہونے سے پہلے کسی کے ساتھ آخری یادگار کافی پی گئی تھی۔ پھر اس کی نظر ایک طرف اٹھی تو اسے ایک کونے میں پڑے ہوئے وہ چند خطوط بھی نظر آ گئے، جن کے آخر میں سرخ بوسوں کے نشان ثبت تھے۔ جوان نے مسکراتے ہوئے ایک پرانا خط اٹھا لیا۔ اس پر ہونٹوں کی سرخی سے کسی نے لکھا تھا، تمہاری جولی۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی جوان کو بے اختیار ایک جھرسری سی آ گئی۔ اس کی جولیا بھی بے وفا ہونے سے پہلے اپنے آخری دنوں میں ہونٹوں کو گول کر لیتی تھی اور کہتی تھی، صرف تمہاری جولی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کسی اور چیز کو غور سے دیکھتا، روشندان سے چھن کر اندر آتی چاندنی کی روشنی میں ایک مجسمے کی گردن خود بخود پیچھے کی طرف مڑ گئی، اور اس بار تو جیسے جوان کا دل ہی دھڑکنا بھول گیا۔ بلا شبہ یہ وہی تھی جو ہر جمعرات کو اس کے شو پر فرنٹ والی وی آئی پی سیٹ پر بیٹھ کر اس کے ایک ایک کرتب پر اچھل اچھل کر اسے داد دیتی تھی۔ ایسی صورتحال میں اس کے آس پاس بیٹھے دیگر وی وی آئی پیز کی بھویں کچھ دیر کے لیے تن ضرور جاتی تھیں، مگر اب ایسی دلکش خاتون سے کون الجھے جو کھلے دل کی بھی ہو اور بے پناہ امیر بھی۔ اس کے گلے میں ہر وقت دنیا کے قیمتی ترین ہیروں سے مزین نہ صرف ایک ہار پڑا رہتا تھا، بلکہ اس کی جوتیوں پر بھی دنیا کے قیمتی ترین پتھر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اسے کئی بار تھیٹر کے مینیجر سے بھی اس عورت کی بابت پوچھا تھا، مگر وہ بھی صرف اس کا نام ہی بتا سکا تھا، یعنی تانیہ۔
اور اب یہاں تانیہ کا یہ مجسمہ دیکھتے ہی جوان کا دل اچھل کر اس کے حلق تک آ گیا تھا۔ شکل سے تانیہ کی عمر کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، ممکن ہے وہ 50-55 یا اس سے بھی زیادہ کی رہی ہو، مگر تھی وہ حسن و جمال میں بے مثال اور کشش میں آپ اپنی مثال۔ سچ تو یہ ہے کہ جوان کا سارا جادو تانیہ کی آن بان اور شان کے آگے اسی روز ہی ڈھیر ہو گیا تھا۔ جب ایک روز تماشا ختم ہوا تو تھیٹر سے باہر نکلتے ہی جوان برستی بارش میں اچانک ہی اس کے سامنے آ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، دو انتہائی دراز قد اور کری شکلوں والے اس کے باڈی گارڈ اچانک ہی تانیہ کے پیچھے نمودار ہو گئے اور انہوں نے تانیہ پر ایک رنگ برنگی چھتری تان دی۔ تانیہ نے ایک نگاہ غلط انداز بھی جوان پر ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور گورے پاؤں کے قریب اچھلتے پانی کے بلبلوں کو اپنی ٹھوکر میں اچھال کر بس ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑی اور پھر اپنے باڈی گارڈ سے کہنے لگی، جوان مجھے ملنا چاہتا ہے، مگر شاید وہ نہیں جانتا کہ میں ملنے کا وقت اور جگہ ہمیشہ اپنی مرضی سے طے کرنے کی عادی ہوں۔ عجائب گھر میں کھڑا جوان اچانک اپنے خیالات سے چونک اٹھا۔ بالکل تانیہ کی شکل سے ملتی مورتی کی گردن پھر پیچھے کی طرف پھر گئی تھی، مگر جوان کے دل میں ایک بار پھر تانیہ کی شکل دیکھنے کی جوت جاگ اٹھی تھی۔ پھر بجائے اس کے وہ خود آگے بڑھ کر دور پڑے مجسمے کی طرف چلتا، وہ اپنے اس جادو کو حرکت میں لے آیا جو مرئی چیزوں کو بھی حرکت میں لا سکتا تھا، مگر اس کا جادو بھی اس کی شخصیت کی طرح تانیہ کے مجسمے کے آگے ڈھیر ہو گئے۔ وہ ابھی اس نئی صورتحال کو اچھی طرح سمجھ بھی نہ پایا ہوگا کہ عجائب گھر کے اس پراسرار حال میں کسی بے وفا کا آخری بار لگایا ہوا کہکہا گونج اٹھا۔ اس بار اس نے نظر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو اسے اپنے سامنے کسی مرد کا جثہ لہراتا ہوا محسوس ہوا، جو جانے کہاں سے بالکل اچانک اس کے سامنے نمودار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے لباس اور شکل سے کوئی صدیوں پرانا مرا ہوا بھوت لگ رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ جوان اس سے ہم کلام ہوتا، وہ خود ہی اپنی بھاری اور خوفناک آواز میں بول پڑا، یہ بے وفا آتماؤں کا عجائب گھر ہے برخوردار۔ یہاں بے وفاؤں کا منہ اپنی طرف پھیرنے کے لیے اپنا منہ حقیقت کی طرف پھیرنا پڑتا ہے۔ اتنا کہتے ہی اس نے اپنے دوسرے بازو کے نیچے دبا اپنا ہاتھ باہر نکال لیا، جو کسی آئینے کی طرح دمک رہا تھا اور جس میں جوان اپنا عکس بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ مگر میں تو بے وفا نہیں، پھر اس شیشے میں میرا عکس کیوں؟ یہ جملہ جوان کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں نکلا ہی تھا کہ بوڑھے کا کہکا پھر حال میں ڈوب گیا۔ لگتا ہے تانیہ کے عشق نے تمہیں پاگل کر دیا ہے، جو تم نے اپنا نام بھی با وفاؤں کی فہرست میں لکھ رکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جوان کے چہرے کا رنگ غصے میں بدل کر رہ گیا اور پھر وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہنے لگا، میں یہاں تانیہ کی تلاش میں نہیں آیا، اپنی محبوبہ جولیا کے لیے بے وفاؤں کی چھوڑی ہوئی کوئی نشانی لینے آیا۔ اچھا، وہ جولی جو اب جیمز کی محبوبہ ہے؟ بوڑھے کا لہجہ اس بار تمسخر آمیز تھا۔ ہاں وہی۔ اس بار جوان کے منہ سے آہستہ نکلا۔ شاید وہ رات کے اس آخری حصے میں اس سے مزید الجھنا نہیں چاہتا تھا، مگر صدیوں پرانا بھوت پھر خم ٹھونک کر اس کے سامنے آ گیا اور پھر اس نے کہا، میں نے اپنے عجائب گھر میں پہلی بار کسی بے وفا کو دوسرے بے وفا کے لیے نشانی منتخب کرتے دیکھا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جس تماس نے یہ عجائب گھر بنایا تھا وہ تم ہی ہو، جوان نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس پہ بوڑھا ایک بار پھر ہنس پڑا، بڑی دیر ہنستا رہا اور پھر ہنستے ہنستے جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو کی ایک چمک سی لہر آ گئی اور وہ پھر کہنے لگا، مجھے بھی یہ یقین ہے کہ میں ہی تماس ہوں، مگر شاید تمہیں یہ خبر نہیں کہ یہ عجائب گھر میں نے بنایا کس لیے تھا۔ دیکھو، مجھے تم سے یا تمہاری اس بے وفا محبوبہ سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے یہاں سے بے وفاؤں کی چھوڑی ہوئی صرف ایک نشانی اٹھانے دو اور جانے دو۔ جوان کے لہجے میں پھر ابال سا آ گیا۔
بوڑھے تماس کے بھوت نے اپنا غیر مرئی ہاتھ اس بار جوان کے کندھے پر رکھ دیا اور پھر کہنے لگا، مانتا ہوں تم ایک بے مثال جادوگر ہو، مگر یاد رکھو بے وفاؤں کے سامنے بے وفا نشانی کبھی نہیں چلتی، ان کے حضور ہمیشہ وفا کا تحفہ پیش کیا کرتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جولیا نے خود مجھے یہاں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اسے اپنی سالگرہ پر کسی بے وفا کی نشانی ہی چاہیے، اور اس بے وفا نشانی کو اگر تم پر چھوڑ دیا جائے تو مجھے 100% یقین ہے کہ تم یہاں سے تانیہ کا مجسمہ اٹھا لو اور جا کر اسے دے آؤ۔ جوان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ بوڑھے تماس کا بھوت بالکل سچ کہہ رہا تھا، اس نے واقعی دل میں یہ تہیہ کیا تھا کہ وہ یہاں سے صرف تانیہ کی شکل والا ادھورا مجسمہ ہی اٹھائے گا۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جولیا کی بھی تو پتہ چلے نا کہ اگر وہ کسی سے محبت کر سکتی ہے تو میں بھی۔ مگر اس کی بات تماس نے درمیان میں ہی کاٹ دی اور بول پڑا، کسی سے محبت کر سکتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ ہنس پڑا اور پھر کہنے لگا، مگر شاید تمہیں معلوم نہیں برخوردار کہ تانیہ تو میرے زمانے میں ہی صدیوں پہلے مر چکی ہے۔ تمہارے تھیٹر میں اس وقت صرف اس کا بھوت پھر رہا ہے۔ کیا تانیہ مر چکی ہے؟ جوان کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ تماس بول پڑا، یہ اتنا بڑا عجائب گھر اسی کی محبت میں نے بنایا تھا، اور پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر بے وفاؤں کی ایک ایک نشانی کو میں نے صدیوں کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ مگر کیوں؟ جوان کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نکل گیا تھا، تاکہ آنے والے بے وفاؤں کو عبرت ہو۔ میں اپنے کیے پر نادم ہوں، مگر مجھے افسوس ہے پوری دنیا اب بے وفا آتماؤں کا عجائب گھر بن چکی ہے، اور ان کی نشانیاں یہاں سے نکل کر ہر گھر کی زینت بن چکی۔ اتنا کہتے ہی تماس جیسے نظر آیا تھا بالکل ویسے ہی اچانک غائب ہو گیا۔ جوان نے آخری نظر کسی بے وفا کے چھوڑی ہوئی مسحری کے شیشے میں اپنے تحلیل ہوتے عکس پر ڈالی، اور پھر اس کا وجود بھی کسی خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح وہیں عجائب گھر کے فرش پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ صدیوں بعد اسی عجائب گھر میں پھرتا ایک نوجوان لڑکا اس وقت چونک اٹھا جب وہ جولی کے مجسمے کا منہ اپنی طرف پھیرنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک طرف سے جوان کا بھوت نمودار ہو گیا، جو کہہ رہا تھا، یہ بے وفا آتماؤں کا گھر ہے برخوردار، یہاں بے وفاؤں کا منہ اپنی طرف پھیرنے کے لیے اپنا منہ حقیقت کی طرف پھیرنا پڑتا ہے۔